بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج اس چہکتے مہکتے گلشن میں آ کر ایک دلی سکون حاصل ہو رہا ہے اور ایک مسرت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرب و جوار کے اندر ایسی عظیم ہستیاں اور ایسے عظیم گلشن ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ خاص کر کے میں اس دن آیا حضرت یہ تقی بھائی کے پاس، تو میں نے آ کر انہوں نے پورا مدرسہ مجھے دکھایا، تو میں نے جو ان کی کتب کا سلسلہ دیکھا۔ ہمارا جب دور ہوتا تھا، جب ہم پڑھتے تھے، تو ہمیں ایک کتاب کو جب نام سنتے تھے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پھر در بدر پھرنا پڑتا تھا کہ کہیں سے وہ کتاب ملے اور ہم اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں۔ الحمدللہ یہاں پر انہوں نے جو نظام کتابوں کا دارالافتاء کا رکھا ہے اور جتنی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، تو یہ طالب علموں کے لیے ایک خاص سرمایہ ہے۔ میں طالب علموں سے اور ان کے والدین سے جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان سے 2-3 باتیں کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ جو طالب علم بیٹھے ہیں یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ کاظمی صاحب، بہت سارے جو فضائل ہیں، بہت سارے جو مراتب ہیں ان کے، وہ قرآن و حدیث سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں وہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ علماء کرام موجود ہیں۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بندے نے ایک طوطا رکھا ہوا تھا۔ طوطا سمجھتے ہیں نا سارے، وہ جو طوطا باتیں کرتا ہے نا، بولی بولتا ہے، تو اس کی بڑی خدمت ہو رہی تھی۔ اس کو جناب مکھن میں اور گھی میں چوری مروڑ کے دی جا رہی تھی، اور اس کی ہر قسم کے پھل فروٹ، دن رات اس کی خدمت۔ اور میں نے اس بندے سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے، کہنے لگا اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں اس کی قیمت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وجہ کیا ہے، اور طوطے بھی ہیں، اس طوطے کی اتنی قیمت کیوں ہو گئی، اتنی زیادہ جو ہے اہمیت اس کو کیوں دے رہے ہو؟ تو بندہ کہنے لگا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہو، یہ جانور ہو کے، پرندہ ہو کے انسانوں کی بولی بول رہا ہے، انسانوں کی بولی بول رہا ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا، دماغ میں سوچا کہ اس طالب علم کی کیا قیمت ہوگی جو انسان ہو کے اللہ کی بولی بول رہا ہوتا ہے۔ کلام اللہ کی بولی ہے نا، اللہ کا کلام نفسی ہے، تو اس طالب علم کا کیا جو ہے مقام اور مرتبہ ہوگا جو بندہ ہو کر خود اللہ کی بولی بولے گا۔ اور دوسری بات طالب علموں سے یہ ہے کہ دیکھیں 2 کام کریں، جیسے ابھی مجھ سے پہلے حضرت نے فرمایا، ایک تو اخلاص کی دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی۔ یہ جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ مدرسے میں قرآن پڑھ رہے اور حدیث پڑھ رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری کبھی بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بڑے قدردان ہیں نا، ہمیں قدر بھی اتنی ہی کرنی چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک دفعہ وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جو ہے وہ دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے۔ اب بڑے توجہ سے سننا، بات سمجھ میں آ جانی ہے۔ دریا کے کنارے جا رہے تھے، ایک بچھو کو دیکھا، بچھو نکل کے دریا کے پاس آتا ہے، ادھر دریا سے ایک مینڈک نکلتا ہے، یہ بچھو اس مینڈک کے اوپر سوار ہوتا ہے اور مینڈک اس کو جو ہے وہ دریا کراس کراتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے کہ اس بچھو کا معاملہ مجھے بڑا عجیب نظر آ رہا ہے۔ شاگرد سے کہا آؤ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، یہ کدھر جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف پہنچے، وہ بچھو اتر کے جو ہے ایک درخت کے نیچے گیا، وہاں ایک بندہ نوجوان آدمی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور ایک سانپ پاس تھا، کالا ناگ، جو اس کو ڈھسنے آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سانپ اس کو ڈھسنے کے لیے اوپر ہوتا ہے، یہ بچھو چھلانگ لگا کر جو ہے اس سانپ کے سر پہ ڈنگ مارتا ہے اور وہ سانپ مر جاتا ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس نوجوان کو جگا کر کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا تھا، یہ سانپ دیکھو، اور پورا ماجرا سنا دیا کہ کس طرح سے بچھو آیا اور اللہ نے تمہاری حفاظت کی۔ تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو جملہ سنانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ اللہ جو نافرمانی کی حالت میں اتنی قدر کر رہا ہے، اتنی حفاظت کر رہا ہے، جب ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو اللہ ہماری کتنی حفاظت کریں گے، اللہ کتنی ہماری حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے اس نعمت کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نہ قدری نہ شکری کبھی بھی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ یہیں سے چشمے پھوٹیں گے، یہیں سے فیض جاری ہوگا، اور یہی وہ مرکز بنے گا
کہ جہاں سے عالم اسلام کے نور سے منور ہوگا، اور اس جگہ کی بھی جو ہے وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس جگہ کی مثالیں دی جائیں گی کہ اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹی سی بستی کے اندر ایک مدرسہ بنا تھا، لیکن اس میں اخلاص اور للہیت اس کے بنیاد میں اتنی تھی کہ آج دنیا جہان میں اس کے شاگرد موجود ہیں۔ بس آپ نے اساتذہ کی لاج رکھنی ہے، کوئی شرارت نہ کرے، کوئی نافرمانی، کوئی بدتمیزی، کوئی بد تہذیبی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ دونوں کو اپنے راہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا